بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن ولا تقولوا به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، بزرگان دین اور بچوں، ادب اور احترام کا تقاضا تو یہ تھا اور یہ ہے ادب اور احترام کا تقاضا تو یہ تھا اور یہ ہے کہ ہم نے حضرت مولانا غازی پوری صاحب نقوی صاحب کو یہاں آنے کی ان سے درخواست کی اور ان سے استفادہ کریں. یہ جلسے کوئی تقریری انعامی مقابلے نہیں ہوتے ہیں، اس میں خاص موضوع ہوتا ہے پڑھنے اور پڑھانے کا. اس وجہ سے ہمیں اپنے مہمان کے اکرام میں کسی بھی طرح کی کمی، اس میں وقت کی بھی کمی شامل ہے، وہ سامنے رکھنا چاہیے. جامعۃ القرآن والسنہ ایک نیا مدرسہ ہے، کچھ ہی سال ہوئے ہیں، لیکن اس کی کارکردگی اور اس کے نتیجے ہمارے سامنے ہیں. میں ذاتی طور سے دونوں مدرسوں میں مدرسہ حافظ القرآن مولانا ستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کرنا ہے اور اس کے پہلے دن سے ہی میں اسی مسجد میں شریک کار رہا. اسی طرح جامعۃ القرآن والسنہ کے مدرسے میں بھی پہلے ہی روز سے دونوں مدرسوں کی کارکردگی وہ قابل سلون ہے. اور آپ محلے والوں کے لیے یہ بڑی خوشی کی اور شرف کی بات ہے کہ 2 جگہ یا 3 جگہ دین کی تعلیم ہو، قرآن کی تعلیم ہو، حدیث کی تعلیم ہو اور ہمارا بھی اس میں حصہ ہوگا. وہ حصہ جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا، کن عالما او متعلما او مستمعا ولا تكن رابعا. علم کے سلسلے میں، پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں 3 طریقے ہیں. یا تو علم حاصل کرے، عالم فاضل بن جائے، یا متعلم بن جائے، شاگرد بن جائے، علم حاصل کر کے استاد بن جائے، اور یا علم حاصل کرنے والے. اور یہ بھی نہیں ہو اب عمر نکل گئی، یہ موقع نہیں ہے کہ نہ عالم بن سکتے، نہ کسی عالم کے شاگرد بن سکتے، تو کم سے کم ایک دین کی بات جاننے والے اور سننے والے آپ بن جائیں. اور چوتھا آدمی مت بنیے. اس نظام پر، اس پڑھنے پڑھانے کے نظام پر، سیکھنے اور سکھانے کے نظام پر، چاہے مکتب ہو یا مدرسہ ہو یا دارالعلوم ہو، آپ تنقید کرنے والے بن جائیں، خامیاں نکالنے والے بن جائیں، الزام لگانے والے بن جائیں. بہت بڑا گناہ ہے.